ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے فرشتے بالکل اسٹرائل ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ اسکیپٹسزم آ جاتا ہے انسان میں. ہم کوئی واقعہ سن کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو صرف وہ جس کے دل میں شیطان کوئی ایسا خیال ڈال دے, تو پھر بعض دفعہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سائنٹیفک اینگل سے اس کو ایکسپلین کر دیں, ورنہ سائنس ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کسی بھی چیز کے بغیر سب کچھ ہمارے اعضاء بنا سکتا ہے, تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ اس طرح کسی بچے کو لٹا کر اس کا دل پاک کر دیا جائے. جب انسان یہ کام کر لیتے ہیں, دل بدل دیتے ہیں, تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے دل کا ڈیفیکٹ دور کر دینا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ کو ڈر محسوس ہوا اور انہوں نے جا کر آپ کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا. 6 سال کی عمر تک آپ اپنی والدہ کے پاس رہے. کچھ عرصے کے بعد بی بی آمنہ نے یثرب جانے کا ارادہ کیا. یثرب دراصل مدینے کا پرانا نام ہے. مدینہ تو بعد میں پڑھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر آباد ہو گئے. اس سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا. وہاں پر ان کے شوہر کی قبر تھی, اس لیے کہ وہیں پہ انتقال ہوا تھا نا حضرت عبداللہ کا, تو انہوں نے سوچا اپنے شوہر کی قبر پر میں جاؤں. تو عبد المطلب, ام ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں. واپسی میں بیمار ہوئیں اور ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا. عبد المطلب پہلے ہی عبداللہ کے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے. ایک تو ظاہر بہت شہید تھے بیٹے کی اولاد, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خوبیاں بہت تھیں. ماں کے انتقال کے بعد تو ان کے جذبات میں پھر اور بھی اضافہ ہو گیا, اور بھی رحم اور ایک محبت کا چشمہ پھوٹ بہا ہوگا ان کے دل سے مزید. تو 6 سال کے پوتے پر انہوں نے اپنی محبت نچھاور کر دی. بڑوں جیسی ان کو عزت دیا کرتے تھے. ابن ہشام کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا, اور ان کے سارے بیٹے حمزہ تک کو اجازت نہیں تھی کوئی اس فرش پر آ کر بیٹھے. فرش یعنی کہ کوئی اسپریڈ بچھایا جاتا تھا وہاں پر, لیکن ننھے محمد جب تشریف لاتے تو اسی پر بیٹھتے, اور جب چچا ان کو وہاں سے اتارنے کی کوشش کرتے, دادا فرماتے کہ نہیں, اس کو میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو, بخدا اس کی شان نرالی ہے. پھر حضور کی پیٹھ سہلاتے رہتے اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو اتنے محبت کرنے والے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اب آپ یہ دیکھیے, اتنی چھوٹی سی عمر ہے, ٹینڈر ایج ہے نا, 8 سال, کیا عمر ہوتی ہے. اس میں پیدائشی ہی بن باپ کے, اس کے بعد ماں سے اتنے سے دور تو رہے نا جب حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. جب ماں کے پاس تھوڑے ہی دن رہے تو ماں بھی چلی گئی. اس کے بعد دادا نے اپنے پاس رکھا, دادا کا انتقال ہو گیا. تو 3 محبت کرنے والی ہستیوں سے اتنی چھوٹی سی عمر میں محروم ہو گئے. اگر آج کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو لوگ کتنا ترس کھاتے ہیں, اور وہ شخص خود بھی سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے, بہت خود کو مظلوم سمجھتا ہے. اپنی شخصیت کے اندر کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی انڈر کانفیڈنس رہ جائے, اس کا سارا الزام اس بات پر ڈال دیا جاتا ہے کہ بیچارہ یتیم, دوسروں کے سہارے پر پلا ہے نا, تبھی تو شخصیت ٹوٹی پھوٹی ہے. یہ عام ایک بات کہہ دی جاتی ہے. تو یہاں ذرا سا رک کر ہم ایک بات سمجھ لیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب غیر ہیں, سب دوسرے ہیں. جو اپنے والدین کے ہاتھوں بھی پلتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں ہی پل رہا ہے. اللہ سب سے بڑھ کر اپنا ہے. اللہ نہ مرتا ہے نہ ساتھ چھوڑتا ہے. ماں باپ چاہے کتنا بھی خیال رکھنے والے کیوں نہ ہوں, ہر وقت ہر جگہ نہ بچے کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ بچے کو سنبھال سکتے ہیں. اللہ ہر پل ساتھ ہوتا ہے اور نگرانی کرتا ہے. تو جو بچے ماؤں کی گودوں میں بھی پلے ہیں, کبھی کوئی مائیں یہ نہ سوچے کہ ہم نے بچا لیا اپنے بچے کو. ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے مواقع ایسے آئے ہیں بچوں کے ساتھ کہ اللہ ہی نے بچایا. گودوں سے بچے گر پڑتے ہیں ماؤں کے اور مر جاتے ہیں. تو اللہ ہی کا ہے, جو بھی کچھ فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے اختیار میں ہے. ساتھ تو اللہ ہوتا ہے, اللہ ہی دیکھ بھال کرتا ہے. بڑی مشہور کہاوت ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں, تقدیر کے نہیں.
والدین قسمت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، قسمت کا لکھا نہیں پلٹ سکتے، جبکہ اللہ تو قسمتوں کا لکھنے والا ہے، تدبیر بھی اللہ کی ہے اور تقدیر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ سب کے پالنے کا، سب کے کھانے کا بندوبست کر دیتا ہے۔ ہمارا دراصل اپنا کام کرنے کا یہ ہے کہ کبھی دوسروں کے اوپر اتنا ترس کھانے کی ضرورت نہیں۔ رحم دلی اور بات ہے، ترس اور چیز ہے۔ رحم کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کچھ کیا جا سکے وہ کر دیا جائے ایسے بچوں کے ساتھ، لیکن ترس کھا کھا کر ان کی شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا، خود بھی بیچارہ بیچارہ ان کو کہنا، اور ترس کسی کو نہیں اچھا لگتا، مظلوم بنا رہنا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ جیسے اوروں کے بچے ٹریٹ ہو رہے ہیں ہم بھی ایسے ہی ٹریٹ ہوں۔ تو یتیموں کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کو یتیم یتیم کہا جائے ہر وقت، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اور جتنے یتیم کے سر پر بال ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی قسم کی ایک حدیث ہے نا، ہو سکتا ہے میں کچھ معنوں کے اندر فرق کر رہی ہوں، لیکن بات کیا ہے کہ جب تم دو بچے کھڑے دیکھو، قدرتی طور پر انسان کا ہاتھ اپنے بچے کی طرف پہلے بڑھتا ہے۔ تو اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ وہ یتیم لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے، وہ نہ کہیں خود پر ترس کھانے لگے، تم اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرو اور اپنے بچے کے سر پر بھی ہاتھ پھیرو۔ تو بات یہ ہے کہ خود انسان کبھی ایسا نہ سوچے، ان کے بارے میں بیچارہ بنا کے نہ رکھے، اور نہ وہ کہیں خود کو بہت بیچارہ سمجھیں یا بہت نیگیٹو کوئی ایک پرسنالٹی اپنی ڈیولپ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، سب کچھ ان کے اوپر بیتا، مگر اتنی مکمل، اتنی خوبصورت، اتنی پازیٹیو شخصیت اور کس کی ہوگی؟ اچھے اچھے والدین رکھنے والوں کی شخصیت ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے نبی کی شخصیت تھی۔ پیدائشی یتیم، پھر ماں بھی چلی گئی، پھر دادا بھی چلے گئے۔ نہ صرف یہ کہ خود بہت ان کی پازیٹیو شخصیت، بلکہ ساری دنیا کے لیے خوشیاں بکھیر گئے نا۔ تو بس بات یہی ہے کہ ہر یتیم کے لیے اس میں سبق ہے۔ کوئی شخص یتیم ہو سکتا ہے، بے سہارا نہیں ہو سکتا۔ جو خود کو بے سہارا سمجھتے ہیں وہی خود پر ترس کھاتے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی میرا سہارا نہیں بن سکتے۔ توکل علی اللہ، یہی تو ہے، توکل اللہ پر۔ عبد المطلب کی جب وفات ہوئی تو وہ اس وقت وصیت کر گئے تھے کہ محمد کی کفالت ابو طالب کریں گے۔ ابو طالب عبداللہ کے سگے بھائی، فاطمہ کی اولاد۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہوئی، ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے بصرہ کی طرف گئے۔ مکے کے تجارتی قافلے اکثر بصرہ جاتے رہتے تھے، اور وہاں سبھی کو اس بات کا علم تھا کہ یہاں پر ایک راہب رہتا ہے، بحیرہ اس کا نام ہے۔ یہ بحیرہ راہب بس اپنے ہی موناسٹری کے اندر رہتا تھا، اپنے راہب خانے کے اندر رہتا تھا، کوئی آئے کوئی جائے، کسی سے ملاقات کے لیے باہر نہیں نکلا کرتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں ابو طالب تشریف لے گئے تو پہلی دفعہ بحیرہ اپنے راہب خانے سے باہر آیا۔ اس واقعے کو بھی تفصیل سے مارٹن لنگز نے لکھا ہے اپنی کتاب محمد میں۔ وہ لکھتا ہے کہ اس نے بحیریہ نے سب کو، پورے قافلے والوں کو دعوت دی کہ تم آ کے میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ سب لوگ چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کی نگرانی کے لیے اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ اس نے آ کر پوچھا، جب وہ پہنچے وہاں پر تو بحیرہ نے ایک ایک کی شکل دیکھی اور کہا کہ تم سب آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سب آ گئے ہیں۔ اس نے کہا واقعی تم کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کسی کو چھوڑ کر آئے، بس ایک چھوٹا بچہ ہے، ہم اس کو چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا اس بچے کو لے کر آؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تو ان کی صفات کی بنا پر پہچان گیا، مہر نبوت دیکھی، اور پہلے تو قسم دی، کہا کہ میں تم کو لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں، تم ان کو سچ سچ بتاؤ۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھاتا، میں یہ قسم نہیں کھاؤں گا، کوئی اور قسم، اللہ کی قسم بس کھا سکتا ہوں۔ یہ بھی نشانیاں چیک کر رہا تھا نا وہ، تو آپ دیکھیے نا کتنی ویل نون تھی یہ بات، کتنی زیادہ تھی۔ تبھی تو آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ عیسائی اور یہودی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی آپ کی صفات عام ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔
پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب یہ تم لوگ آ رہے تھے، جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو پیچھے جتنے بھی درخت تھے وہ سجدے میں گر رہے تھے، اور وہ نبی کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے. واللہ عالم اس روایت کی بھی سند کوئی نہیں لکھی گئی اس کے اندر، لیکن یہ ایک روایت آتی ہے، بس روایت کی حد تک ہی آپ لوگوں کو سنا دیا. پھر اس نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے ابو طالب نے کہا ہوگا کہ میں ہوں. کہنے لگے نہیں، اس کا باپ کون ہے؟ تو بتایا کہ اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا. کہنے لگے کہ ہاں یہ نشانی ہمارے یہاں موجود ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ نہیں ہوں گے. ہر چیز ویریفائی کر لی. اس کے بعد ابو طالب سے بحیرہ نے کہا کہ تم اس کو واپس لے جاؤ اور تم یہودیوں سے اس کو بچانا. یہ بھی کہہ دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس ہوئی تو قریش اور قیس کے درمیان، ایک قیس قبیلہ تھا، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی. اس میں قریش اور ان کے ساتھی بنو کنانہ جیت گئے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بس اس طرح شرکت کی کہ وہ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے. یہ جنگ حرم میں ہوئی اور حرام مہینوں میں ہوئی، جبکہ منع تھی، نہ حرم میں وہ جنگ کر سکتے تھے نہ حرام مہینوں میں جنگ کر سکتے تھے. چونکہ دو حرمتیں چاک ہو رہی تھیں، دو حرمتیں ٹوٹ رہی تھیں، اور فجر کہتے ہیں نا کسی چیز کو پھاڑ دینے کے لیے، کسی چیز کو توڑ دینے کے لیے، چونکہ دو حرمتیں اس کے اندر ٹوٹی تھیں، اس جنگ کا نام جنگ فجار رکھ دیا گیا. 4 سال یہ جنگ چلی. اس جنگ کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص مکے آیا تجارت کے غرض سے. آس بن وائل نے کچھ سامان اس شخص سے خریدا لیکن پیمنٹ نہیں کی. اب وہ لوگوں کے پاس گیا، لوگوں سے مدد مانگی، لیکن ان کے ہاں تو آپ جانتے ہیں جو قبائلی عصبیت تھی، جو قبائلی پریجوڈس تھا ان کے ہاں، کہ وہ اپنے ہی قبیلے والوں کی مدد کرتے تھے، چاہے وہ سچ کہتے ہوں چاہے جھوٹ کہتے ہوں، صحیح کریں غلط کریں. ان کی لائلٹی وفاداری کا یہی حال تھا. کسی نے اس کی مدد نہیں کی. جو مکے سے باہر کا آیا ہوا شخص تھا، اس نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر چند اشعار کہے جس میں کہ اپنی مظلومیت بیان کی. اس پر زبین، یہ حضور کے سگے چچا عبداللہ کے سگے بھائی، زبیر نے کوشش کر کے لوگوں کی توجہ اس معاملے کی طرف دلائی. اس کے بعد قریش کے چند قبائل جمع ہوئے، بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد وغیرہ. یہ لوگ ایک شخص عبداللہ بن جزعان تیمی کے گھر پر جمع ہوئے اور ان لوگوں نے طے کیا کہ جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے. یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا ان کی اپنی ذہنی اور نفسیاتی ساخت کے اندر. بہت میجر چینج ان کی سائیکالوجی میں کہ وہ قبائلی عصبیت سے نکل آئیں. یعنی کہ مظلوم ہونا ایک کرائٹیریا بن گیا کہ جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے، ارسپیکٹو کہ ہمارے قبیلے سے ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اگر آپ دیکھیں اس وقت کے ماحول کو. یہ جو معاہدہ طے پایا اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. رسالت ملنے کے بعد آپ فرماتے تھے اس عہد و پیمان کے لیے مجھے اسلام کے دور میں بھی بلایا جاتا تو میں ضرور شامل ہوتا. یعنی کہ اتنی اعلیٰ بات، اتنی عمدہ بات اس کے اندر طے کی گئی کہ زمانہ اسلام بھی کہ میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں ضرور جا کے اس میں شامل ہوتا. یعنی کہ رسالت سے پہلے ہی آپ کے اندر وہ تمام اعلیٰ عمدہ اخلاقی صفات، انصاف پسندی، سچائی کی مدد کرنا، یہ تمام کوالٹیز آپ میں پہلے ہی سے پائی جاتی تھیں. اور وہی کا آنا تو پھر اس کے بعد نورون علی نور، نور کے اوپر نور بن گیا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.